اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، سبق نمبر 2 کے ساتھ یعنی الدرس الثانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں سید دلاور حسین شاہ کاظمی حاضر ہے۔ آج کے سبق میں ہم 4 چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، اس میں اشارہ برائے واحد مؤنث یعنی ہذہ کا تعارف آج کے سبق میں شامل ہے۔ نمبر 2، مؤنث کی تعریف اور اس کی 2 علامات آج ہم سیکھیں گے۔ نمبر 3، مزید ذخیرہ الفاظ کا اضافہ ہوگا آپ کی یادداشت میں۔ نمبر 4، اس میں اشارہ قریب برائے واحد مؤنث کے صیغے کے ساتھ ہمیں سوال کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا اور جواب کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا عربی زبان میں، یعنی کہ جملے بنانے کا فن سکھایا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، ہذہ، یہ اس میں اشارہ قریب برائے واحد مؤنث ہے۔ ہذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ اب یہ جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں مذکر کے بارے میں تعلیم دی گئی تھی، آج مؤنث کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیں، ہذہ اس میں اشارہ بھی مؤنث ہے، ساعۃ گھڑی، مشار الیہ بھی مؤنث ہے۔ ہذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ تو یہ دونوں جو اجزاء ہیں اس جملے کے، یہ دونوں کے دونوں مؤنث ہیں۔ تو آئیے اب مؤنث کی تعریف سیکھ لیتے ہیں۔ مؤنث ہر وہ چیز جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، یہ اردو میں بھی تعریف کی جاتی ہے اور یہی تعریف عربی میں مؤنث حقیقی کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ یعنی امرأۃ ہے تو یہ مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں رجل ہے مرد تو وہ مذکر ہے۔ تو ہر وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو اسے مؤنث حقیقی بھی کہتے ہیں، اور یہی تعریف اردو میں بھی مؤنث کی جاتی ہے۔ لیکن عربی گرامر میں جو مؤنث کی تعریف کی جاتی ہے، آئیے وہ سیکھتے ہیں، ذہن نشین کر لیجئے۔ مؤنث ہر اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں کوئی علامت تانیث ہو۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی علامت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جو بھی کلمات عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ تو مؤنث کی بنیادی طور پہ 4 علامات ہوتی ہیں۔ پہلی علامت آخر میں گول تا ہوتی ہے، جیسے امرأۃ، تو جو تا متحرکہ ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ دوسری علامت الف مکسورہ، یعنی ایسا کلمہ جس کے آخر میں چھوٹی یا سے پہلے کھڑا زبر ہو، یعنی صغرا، یا چھوٹی یا کے اوپر کھڑا زبر ہو تو اسے بھی مؤنث کی علامت مانا جاتا ہے۔ نمبر 3، الف ممدودہ، حمزہ سے پہلے الف ہو، جیسے حمراء، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ چوتھی علامت ہے مؤنث سمائی، یعنی ظاہری طور پر اس کلمہ کی کوئی علامت تو نہیں ہوتی مگر عرب اسے مؤنث مانتے ہیں، جیسے اردن اور شمسن۔ اردن اور شمسن کو اس لیے مانا جاتا ہے مؤنث کہ جب ان کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو تا واپس آ جاتی ہے، جیسے ارزن اور ایزاتن۔ آپ ابتدائی طالب علم میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آگے جا کر آپ تفصیل کے ساتھ ان علامات کو پڑھیں گے، آپ کو سمجھ بھی آئیں گی۔ فی الوقت آپ 1 یا 2 علامات جو اس سبق میں آئیں گی انہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1، تا جو گول ہے آج کے سبق میں، یہ
مؤنث کی علامت ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاذا مذکر تھا، اس میں اشارہ، اور ہاذہی اس میں اشارہ مؤنث ہے، اور کل کے سبق میں مشار الیہ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوا تھا، آج کے سبق میں مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ آئیے اب جملوں کی طرف غور کریں۔ ہذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ہذہ کراسۃ، یہ کاپی ہے یا یہ نوٹ بک ہے۔ ہذہ زہرۃ، یہ گلاب کا پھول ہے۔ ما ہذہ، اب اس میں اشارہ کے ساتھ اس میں موصول ما لگا کر آپ کو سوال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ کراسۃ، یہ نوٹ بک ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ زہرۃ، یہ پھول ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مسطرۃ، یہ فٹا ہے، یہ سکیل ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ محفظۃ، یہ بستہ ہے، یہ بیگ ہے، یہ پرس ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ غرفۃ، یہ کمرہ ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ سبورۃ، یہ تختہ سیاہ ہے۔ ہذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے یعنی طالب علم بچی ہے۔ ہذہ استاذۃ، یہ استانی ہے۔ ہذہ خادمۃ، یہ نوکرانی ہے۔ اچھا، پہلے آپ کو ما اسم موصول کے ذریعے غیر ذوی العقول کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ اب آپ کو ذوی العقول یعنی انسان وغیرہ کے بارے میں من اسم موصول کے ذریعے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ استاذۃ، یہ استانی ہے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ خادمۃ، یہ نوکرانی ہے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ امرأۃ، یہ عورت ہے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ بنت، یہ بیٹی ہے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ہذہ زینب، یہ زینب ہے۔ ہذہ سعیدۃ، یہ سعیدہ ہے۔ ہذہ سلمہ، یہ سلمہ ہے۔ اب زینب جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ یہ ایک عورت کا نام ہے اور اس کے مقابلے میں مرد کا نام ہوتا ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہوا۔ ہذہ سعیدۃ، اس میں مؤنث کی علامت تا ہے۔ ہذہ سلمہ، تو آپ نے دیکھا یہاں پہ الف مکسورہ کے ساتھ یہ مؤنث کی علامت ظاہر ہوئی ہے۔ آئیے اب مشق کر لیتے ہیں تمرین۔ سوال نمبر 1، ان الفاظ کو ہذہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ نمبر 1، غرفتن معنی آپ کو آتا ہے، مروحتن معنی ہوتا ہے پنکھا، شجرتن درخت، مسطرتن معنی آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو اللاستن یہ ڈسٹر کو کہتے ہیں، جھاڑن کو جس کے ساتھ وائٹ بورڈ کو یا سیاہ بورڈ کو صاف کیا جاتا ہے۔ تلمیذتن شاگردہ، استاذتن استانی پڑھ چکے ہیں، خادمتن پڑھ چکے ہیں، والدتن والدہ محترمہ، بنتن پڑھ چکے ہیں۔ جیسے ہذہ غرفتن، اس طرح کے جملے بنانے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ اچھا جی، پچھلے طرز پر جو آپ پڑھ چکے ہیں یہ جملے بنانے ہیں۔ یہ کمرہ ہے، آپ نے خود بنانا ہے۔ یہ درخت ہے، یہ اینک ہے، اینک کے لیے استعمال ہوتا ہے نظارتن، ٹھیک ہے جی۔ یہ سائیکل ہے یعنی کہ دراجتن سائیکل کو کہتے ہیں۔ یہ گھڑی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا لفظ آپ کو پتہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے، مکتبن، ٹھیک ہے۔ یہ موٹر ہے، موٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے جی سیارتن، ٹھیک ہے۔ یہ استانی ہے، آپ اس کے بارے میں کہ استانی کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ یہ سعیدہ ہے، پڑھ لیا ہے۔ یہ بچی ہے، طفلتن بچی کو کہتے ہیں۔
سوال نمبر 3 ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ حاذہی مرواحۃن، آپ خود ترجمہ کریں۔ حاذہی نظارۃن، ترجمہ کریں۔ حاذہی امرأۃن، ترجمہ کریں جی۔ حاذہی ساعۃن، خود ترجمہ کریں۔ حاذہی وردۃن، گلاب کے پھول کو کہتے ہیں۔ حاذہی غرفتن، خود ترجمہ کریں۔ حاذہی امن، خود ترجمہ کریں۔ حاذہی بنتن، خود ترجمہ کریں۔ حاذہی سیدۃن، خود ترجمہ کریں۔ حاذہی شریفتن، یہ شریف عورت کو کہتے ہیں۔ شریفتن، شریف عورت، ٹھیک ہے جی۔ آگے قاعدہ بتا رہے ہیں کہ حاذہی یہ بھی اس میں اشارہ ہے اور مفرد یعنی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو، یعنی واحد مؤنث قریب۔ اور مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں عام طور پر گول تا ہوتی ہے جو وقف کی صورت میں ہا کی آواز دیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، تو میں اب صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ جملے بنائیں خاص کر اردو کے عربی میں، تو آپ نے اس میں اشارہ مؤنث برائے قریب جو ہے وہ مؤنث کا رکھنا ہے، اور ساتھ اس کے بعد جو مشار الیہ ہے وہ بھی مؤنث ہوگا، یعنی اس کا پہلا جز اس میں اشارہ وہ بھی مؤنث ہوگا، اس کا دوسرا جز اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ وہ بھی مؤنث ہوگا۔ تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، آپ کو جو استاد پڑھاتے ہیں میرے پاس جو پڑھتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر، اور جو آپ کے استاد آپ کو پڑھاتے ہیں وہ ان کے واٹس ایپ نمبر پر آپ نے یا ان کو کلاس میں جا کے اپنا ہوم ورک دکھانا ہے۔ یہ سارا کام آپ نے نوٹ بکس پر کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جس وقت سبق پہ محنت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے آگے کوئی نہیں ہوگا۔ بہت محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ سبق پڑھیے تاکہ آج کے آپ بچے ہیں، طالب علم ہیں، کل کے آپ استاد اور بہترین مدرس بن جائیں، بہترین قسم کے حضور علیہ السلام کے دین کے خادم بن جائیں۔ آخر میں الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ نے خود دیکھ لینے ہیں۔ آج کا سبق میں بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔